وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر في شان حبيبه مخبرا وآمرا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور اس کے حبیب جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کے بعد، حضرات گرامی اور سامعین کرام، محرم الحرام شروع ہو چکا ہے۔ نئے اسلامی سال ہجری قمری، اسلامی ہجری قمری سال 1443 کا آغاز ہو گیا ہے۔ یہ ہجری قمری سال ہے۔ دنیا میں ایک ہجری شمسی سال بھی ہے۔ ہمارے ہمسایہ ملک ایران کے اندر ہجری شمسی سال منایا جاتا ہے، ہمارے ہاں اسلامی قمری سال منایا جاتا ہے۔ اس کا آغاز ہجرت سے ہوتا ہے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا آغاز فرمایا، چونکہ آپ نے ہجرت تو ربیع الاول شریف میں فرمائی، عرب سال کو شروع کرتے تھے محرم الحرام میں، ہجرت حضور نے فرمائی ربیع الاول شریف میں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے کے بعد ہی ایک اسلامی مملکت وجود میں آئی تھی، اسلامی معاشرہ وجود میں آیا تھا، اسلامی حکومت وجود میں آئی تھی۔ تو اس لیے اسلامی سال کے آغاز کو جو معیار بنایا گیا وہ اسلامی سلطنت، اسلامی غلبے، اسلامی حکومت کے سال کو بنایا گیا۔ عربوں کے ہاں باقاعدہ کیلنڈر کا کوئی رواج نہیں تھا، مہینوں کے نام تو انہوں نے مقرر کیے تھے، لیکن سالوں کا شمار ان کے ہاں نہیں ہوتا تھا۔ ان کے ہاں سالوں کا شمار ایسا ہی ہوتا تھا جیسے ہماری دیہات کی مائیں، دیہات کی خواتین کے کیلنڈر سے، یعنی پرانے لوگوں میں بتایا جاتا ہے، جب ہم سے پرانی عمر کے لوگ ہیں، ہماری عمر کے لوگ بھی، اور ہم سے خاص طور پر جو پہلے کے لوگ ہیں، جب وہ اپنے ماں باپ سے پوچھتے کہ میرا سن پیدائش کیا ہے، میں کس سال پیدا ہوا، تو وہ بتاتی ہیں کہ فلاں جو غدر ہوا تھا، فلاں جو ملک بٹا تھا، فلاں جو ملک ٹوٹا تھا، فلاں جو واقعہ ہوا تھا، کسی عظیم واقعے سے اس کو شمار کرتے تھے کہ بھائی تو اس سال پیدا ہوا، یا اس سال سے 1 یا 2 سال پہلے پیدا ہوا، یا 1 یا 2 سال بعد میں پیدا ہوا۔ کسی اہم واقعے کو یاد کرتے تھے، اور کچھ نہ ہو تو اپنے خاندان کے بزرگوں میں سے کسی کا بتاتے کہ فلاں جب تمہارے بزرگ تھے ان کا انتقال ہوا تھا، اس سال تو پیدا ہوا، یا ابھی وہ زندہ تھے اور تیرے پیدا ہونے کے 2 سال بعد وہ فوت ہوئے۔ تو لوگ اس طریقے سے سالوں کا شمار کرتے تھے۔ ہمارے ہاں ابھی بھی قدیم دیہات کے اندر، دور دراز کے دیہات میں جہاں جدید تعلیم کی روشنی نہیں پہنچی، ابھی تک خواتین کیلنڈر کو اسی طرح شمار کرتی ہیں۔ عرب بھی اپنے کیلنڈر کو اسی طریقے پر شمار کرتے تھے۔ کسی اہم واقعے کو معیار بنا کر
اس کی بنیاد پر سالوں کے آگے پیچھے کو شمار کرتے تھے۔ جیسا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سن ولادت مانا گیا ہے وہ عام الفیل کو مانا گیا ہے۔ ہاتھیوں کا واقعہ، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیا کیا ہاتھی والوں کے ساتھ؟ یہ ابرہہ کے وہ ہاتھی تھے جو بیت اللہ شریف کو گرانے کے لیے آئے تھے۔ تو یہ عربوں کے ہاں اتنا مشہور واقعہ تھا کہ اسی کو معیار بنا دیا گیا اس واقعے کے بعد۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سن ولادت بتایا جاتا ہے وہ یہی بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل کو پیدا ہوئے۔ پھر بڑا واقعہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت۔ آپ کی عمر مبارک جب ظاہری طور پر اسلامی عربی کیلنڈر کے اعتبار سے، اس کو ہم اسلامی کیلنڈر کہتے ہیں، دراصل یہ عرب کیلنڈر ہے، دراصل یہ عرب کیلنڈر ہے۔ کیلنڈر کی تقسیم اسلامی اور غیر اسلامی نہیں ہے۔ کیلنڈر سالوں کا شمار ہے، دنوں کا شمار ہے، کسی اہم واقعے سے اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ ابھی بھی جو کیلنڈر شمار ہوتے ہیں کسی نہ کسی اہم واقعے کو معیار بنایا گیا، لیکن پہلے یہ معیارات تبدیل ہوتے رہتے تھے، اب یہ قطعی ہو گئے، یہ فائنل ہو گئے ہیں۔ جیسے ہم 2021 میں جی رہے ہیں تو 2021 کیا ہے؟ یہ شمار ہے عیسائیوں کے بقول حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد پاک، یوم ولادت، عیسوی کیلنڈر ہم اسے کہتے ہیں، عرب اس کو میلادی کیلنڈر کہتے ہیں۔ 2021 ہم عین ڈالتے ہیں، وہ میم ڈالتے ہیں، میلادی کیلنڈر۔ تو مسلمان چاہتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مبارک سے بھی اس کو شمار کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کو جو غلبے کا سال ہے، جو اسلام کے غلبے کا سال ہے، ایک اسلامی سلطنت کے معرض وجود میں آ جانے کا سال ہے، اس سال سے شمار کیا۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا یوم شہادت یکم محرم الحرام ہے، جنہوں نے اپنے خون سے اس تاریخ کو ہمیشہ کے لیے انمٹ کر دیا، اپنی شہادت سے اس کو انمٹ کر دیا، اب یہ کبھی مٹنے والا نہیں ہے، لوگوں کو ہمیشہ یاد دلاتا ہے یوم شہادت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کیلنڈر کے جو ہجری کیلنڈر ہے، اس کے بانی اور اس کے موجد بھی عمر فاروق ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 13ویں سال پیدا ہوئے، یعنی ہاتھیوں والے واقعے کے 13 سال بعد، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے وقت میں آپ کی عمر مبارک 27 سال تھی۔ عین عنفوان شباب، بڑے زور آور جوان تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک جو ہے وہ 27 سال تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اور اعلان نبوت کے 6 سال آپ نے اسلام قبول کیا۔ اعلان نبوت کے 6 سال آپ نے اسلام قبول کیا۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا اسی سال آپ سے صرف 3 دن پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی، جنہوں نے آپ کے ساتھ دودھ پیا، دودھ شریک بھائی، اور آپ کے حقیقی چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسلام قبول کیا تھا۔ یہ دونوں عظیم شخصیات ایک ہی سال مشرف بہ اسلام ہوئیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کا 6واں سال ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، عرب کے معاشرے میں ایک ارتعاش پیدا ہوا، اولاً ایک ہلچل پیدا ہوئی، پھر ارتعاش ہوا، پھر یہ بڑھتے بڑھتے زلزلہ بن گیا، عرب معاشرے میں ہلچل پیدا ہو گئی بری طرح، اور ایسا ہوا کہ جو اسلام قبول کر لیتا وہ ان خداؤں کو جن کے سامنے وہ پہلے سجدہ کرتا تھا اب ان کا توڑنے والا بن گیا، ان کا مخالف بن گیا۔ یہ شے عربوں کو ہضم ہونے والی نہیں تھی، یہ شے عربوں کو ہضم ہونے والی نہیں تھی، ان کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ تو انہوں نے اس کے استیصال کے لیے، اس کا سدباب کرنے کے لیے، اس کو مٹانے کے لیے بڑی کوششیں کیں، بہت سارے حربے آزمائے۔ من جملہ ان حربوں کے ایک حربہ یہ بھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی میں ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے معاذ اللہ حضور کو شہید کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے تھے۔ تو یہ 13ویں سال پیدا ہوئے۔ اس سے پہلے کیلنڈر جو ہے وہ ہاتھیوں والے سال سے ناپا جاتا تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا،
ایران فتح ہوا۔ ایران ایک دور دراز ملک تھا، عرب سے بہت دور کا ملک تھا، تو وہاں سے کچھ سامان بھیجا اور اس کے ساتھ ایک خط بھیجا، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ شعبان المعظم کی فلاں تاریخ کو ہے۔ چونکہ خط لانے والا شخص پیدل پہنچا تھا مکہ مدینہ شریف، کافی فاصلہ تھا، مہینوں گزر گئے۔ اب جب وہ خط وہاں پہنچا تو وہاں یہ سوال پیدا ہوا، پھر شعبان آ چکا تھا، تو سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ اس شعبان کی بات ہے یا پچھلے شعبان کی یا اس سے پچھلے شعبان کی۔ اس وقت یہ مشاورت طلب ہوئی کہ کس طریقے سے سال کا شمار کیا جائے۔ تو اس وقت مشاورت سے یہ طے ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو معیار بنایا جائے اور ہجرت سے سال کا آغاز کیا جائے۔ یوں سن ہجری کا اجراء بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خون سے ایسا رنگین کیا اس کو کہ یہ تاریخ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی، انمٹ ہو گئی۔ اب یہ لوگوں کو یاد آ جاتی ہے یکم محرم الحرام کو، شہادت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ہمیشہ کے لیے حضرت عمر نے اپنے خون سے اس کو رنگین کر کے نمایاں کر دیا۔ یکم محرم الحرام عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ 26 ذی الحجۃ الحرام، 25 یا 26 مختلف روایتیں ہیں، سال تاریخ کے اعتبار سے جو بیان ہوا ہے وہ 26 تاریخ ہی بیان ہوئی ہے ذی الحجۃ الحرام کی، اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت عمر کی شہادت کا جو آپ پر جو زخم لگایا گیا تھا وہ ذی الحجۃ الحرام کے 4 دن باقی تھے، 4 دن ختم ہونے سے پہلے آپ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا۔ اس بنا پر بعض نے 25 کہا کہ 29 کا مہینہ ہو تو 25 تاریخ بنتی ہے، اور 26 کہی تو پھر وہ 4 دن بنتے ہیں، 30 کا مہینہ ہو تو 26 تاریخ بنتی ہے۔ 26 تاریخ کو اختیار کیا گیا کہ ایک حدیث میں اس کو اسی طریقے سے ابن عساکر نے روایت کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس سال حج کر کے تشریف لائے، حج کر کے تشریف لائے، اور 22 لاکھ مربع میل کی سلطنت کے مالک ہیں آپ۔ 22 لاکھ مربع میل کی سلطنت ہے۔ آپ اس کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ پاکستان جو ہے یہ کل 3 لاکھ مربع کلومیٹر ہے، 3 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ یہ ملک ہے۔ 8 لاکھ کچھ کا یہ مربع کلومیٹر ہے اور 3 لاکھ کچھ کا یہ مربع میل ہے، پورا پاکستان، کراچی سے پشاور تک، لنڈی کوتل تک، گلگت بلتستان تک، یہ 3 لاکھ مربع میل ہے، اور وہ 22 لاکھ مربع میل کی سلطنت کے مالک تھے۔ اور اس زمانے میں جب ہوائی جہاز نہیں ہوتے تھے، جب ریل گاڑیاں نہیں ہوتی تھیں، جب بسیں نہیں ہوتی تھیں، اتنی بڑی سلطنت کو طے کرنا اور اس کا انتظام و انصرام کرنا آپ سمجھ لیجئے کہ کتنا مشکل ہوگا۔ ہر صاحب علم اس کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس کا انتظام چلانا کتنا مشکل ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو سلطنت کی ذمہ داریوں سے اس قدر بوجھل رہتے تھے، اتنی مشقت اور اتنی مشکل سمجھتے تھے کہ ہر ایک شعبے کا آپ نے خیال کیا تھا۔ دنیا کے اندر فلاحی ریاست کا جو تصور ہے، دنیا میں سب سے پہلے حضرت عمر نے اس کا تصور پیش کیا تھا اور اس پر عمل کر کے دکھایا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا میں فلاحی ریاست کا تصور سب سے پہلے پیش کیا، نہ صرف یہ کہ تصور پیش کیا بلکہ اس کا عملی نمونہ بھی پیش کیا۔ اور فلاحی ریاست بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ کیا ہوتی ہے۔ دنیا میں آج جو ممالک ہیں، ترقی یافتہ ممالک، ان میں جو فلاحی ریاستیں ہیں، اسکینڈینیوینز جن کو ہم کہتے ہیں، 5 ملک اسکینڈینیویا کا مجموعہ کہلاتا ہے، 5 ملکوں پر جو مشتمل مجموعہ اس کو اسکینڈینیویا کہتے ہیں، جن میں سویڈن سب سے نمایاں ہے۔ بڑا ملک سویڈن ہے، 2 کروڑ کے لگ بھگ کی آبادی ہے، باقی لاکھوں میں ہے آبادی۔ ڈنمارک ہے، ناروے ہے، فن لینڈ ہے، آئس لینڈ ہے، یہ 5 ملک ہیں، یہ مشترکہ اسکینڈینیوین کہلاتے ہیں۔ یہ دنیا کے اندر اس وقت جو جنت ارضی کا نمونہ ہے، یہ ممالک ہیں۔ ان کے اندر فلاحی ریاست کا وہ تصور کاپی کیا گیا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش کیا تھا۔ اس سلطنت کے اندر یہ ہوتا ہے، ان ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی اس کے کفالت کا انتظام حکومت سنبھال لیتی ہے۔ یعنی بچہ پیدا ہوا، دنیا میں آنے کے بعد ماں باپ کو اس کی پرورش کی فکر کرنے کی حاجت نہیں ہے، سلطنت اس کی پرورش کا ذمہ دار ہے۔ اس کے کھانے پینے، علاج معالجے، اس کے تعلیم و تربیت، بچہ پیدا ہوا، ساری ذمہ داریاں حکومت نے اٹھا لی، ماں باپ پر کوئی بوجھ نہیں پڑتا۔ سب سے کم کرپشن ممالک میں ہوتی ہے۔ اس کا تصور جو ہے دنیا میں سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش کیا۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اولاً تو آغاز یہ کیا تھا کہ بچہ پیدا ہونے کے جب تک دودھ پیتا ہے، دودھ چھوڑنے تک کا عرصہ وہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، چونکہ بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی ذمہ داری جو ہے وہ حکومت اٹھا لیتی تھی۔ یعنی دودھ چھوٹا، 2 سال کا بچہ ہوا، اس کی ذمہ داری پھر حکومت کے پاس اس کا اندراج کرا دیا جاتا تھا، پھر حکومت اس کی ذمہ داری اٹھاتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رعایا کے احوال کے گشت کرنے کے لیے ایک دن جا رہے تھے، رات کے وقت میں ایک خیمے کے پاس سے گزرے تو بچہ رو رہا ہے، بچہ رو رہا تھا، تو حضرت عمر نے سمجھا کہ یہ بچہ کسی تکلیف یا کسی وجہ سے رو رہا ہوگا، یہ چلے گئے، پھر آئے واپسی پر تو پھر وہ بچہ رو رہا ہے۔ 2-3 مرتبہ جب ایسا ہوا تو انہوں نے باہر کھڑے ہو کر آواز لگائی اور انہوں نے کہا کہ کیسی ماں ہو کہ بچہ گھنٹے سے رو رہا ہے اور تم اسے چپ نہیں کرا رہی ہو؟ تو وہ تو پہچانتے نہیں تھے کہ باہر آواز دینے والا کون ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میں اس کو اس لیے رلا رہی ہوں کہ اللہ عمر کا برا کرے، عمر نے یہ پابندی لگائی ہے کہ بچہ جب تک دودھ نہ چھوڑے تب تک اس کا وظیفہ نہیں لگایا جائے گا، اور میں اس کو دودھ چھڑانے کے لیے رلا رہی ہوں تاکہ یہ دودھ چھوڑ دے، تاکہ میں عمر کو بتاؤں کہ یہ اب دودھ پینا چھوڑ گیا ہے، اس کا وظیفہ حکومت مقرر کرے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ سے خطاب کیا اور کہا کہ عمر تجھے تیری ماں روئے، تو نے کتنے بچوں کو رلایا ہے؟ اس کے بعد اعلان کر دیا کہ حکومت ہر پیدا ہونے والے بچے کی ذمہ دار ہے، ہر پیدا ہونے والے بچے کی ذمہ دار ہے۔ یہ فلاحی ریاست کا تصور عمر نے پیش کیا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام جب گئے، ایک بوڑھے شخص کو دیکھا، یہودی تھا، بعد نے کہا عیسائی تھا، غیر مسلم تھا، بہرحال وہ بھیک مانگ رہا تھا۔ تو آپ نے گورنر سے پوچھا کہ یہ بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ بتایا کہ ذمی ہے۔ ذمی اسلامی اسلامی سلطنت میں اس شخص کو کہتے ہیں جس کا ذمہ اسلامی حکومت نے اٹھایا ہو۔ ہمارے زمانے میں تو اس کو خیر گالی بنا دیا گیا ہے، اور غیر مسلم اس پر معترض ہوتے ہیں کہ ہمیں ذمی یا دوسرے درجے کا شہری کہا جاتا ہے۔ ذمی کا مطلب وہ ہوتا ہے جس کی جان مال کی حفاظت کی ذمہ داری حکومت اسلام اٹھاتی ہے، اسلامی مملکت اس کی ذمہ داری پوری کرتی ہے، اس وجہ سے اسے ذمی کہا جاتا ہے، اور اس کے عوض اس سے کچھ ٹیکس لیا جاتا ہے، اس کی ذمہ داری کے عوض اس سے کچھ ٹیکس لیا جاتا ہے الگ سے۔ اسلامی مملکت کے وصول شدہ جو پیسے ہیں، زکوٰۃ کے اور دیگر امور کے پیسے، وہ اس پر نہیں لگائے جاتے، تو وہ اپنی ذمہ داری کا، حکومت جو ذمہ داری نبھاتی ہے، اس کو سروسز پرووائڈ کرتی ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتی ہے، اس کے عوض حکومت ایک ٹیکس لیتی ہے، اس کو ذمی ٹیکس کہا جاتا ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ کون ہے اور بھی کیوں مانگ رہا ہے؟ کہا حضور یہ ذمی ہے، اور جو اس سے ٹیکس لیا جانا ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، اب یہ بوڑھا ہو گیا، کما نہیں سکتا، تو مانگ تانگ کر گزارا کرتا ہے اور ہمیں بھی ٹیکس ادا کرتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم نے ان سے اس لیے ٹیکس نہیں لیا تھا کہ ہم ان پر بوجھ ڈالیں اور بڑھاپے میں یہ بھیک مانگ کر ہمیں کما کر دیں، بلکہ وہ تو ان کی حفاظت کی ذمہ داری تھی جو انہوں نے اپنی جوانی میں کما کر ہمیں دیا۔ اب حکومت اس کی ذمہ دار ہے، جب یہ کمانے کے قابل نہیں ہے اس کا وظیفہ حکومت مقرر کر دے گی، اور حکومت نے ان کا وظیفہ مقرر کیا۔ یہ ہے فلاحی ریاست کا تصور، یعنی ہر شخص کی ذمہ دار حکومت ہے، اس کو ہر طرح کی ذمہ داری، اس کی حکومت کی، اس کی خوراک کی، اس کی حفاظت کی، اس کی انصاف کی، اس کی بنیادی ضروریات کی ذمہ داری حکومت کفالت کرے۔ یہ ہے ریاست کا، فلاحی ریاست کا دنیا میں تصور، جس کو حضرت عمر نے پیش کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جن ممالک کا ہم نے آج حوالہ دیا ہے وہاں بھی یہ قوانین جو ہیں یہ عمر لاز کے نام سے مشہور ہیں، عمر کے قانون، عمر کے بنائے ہوئے قوانین کہلاتے ہیں۔ یہ آج بھی دنیا آج بھی عمر کے بنائے ہوئے قوانین سے آگے نہیں جا سکی۔ انہوں نے ایسا کامل اسلامی نظریہ پیش کیا کہ دنیا آج بھی اسلامی فلاحی ریاست کے تصور کو عمر لاز کہتی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ہجری سال کا آغاز کیا۔ پھر ان کے قبول اسلام کا واقعہ تو آپ حضرات جانتے ہی ہیں کہ بہت معروف ہے۔ لوگ تو حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ وہیں سے بیان کرتے ہیں کہ جہاں انہوں نے اپنی بہن کے گھر میں سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کو سن کر کیا تھا۔ واقعہ اس سے پہلے کا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے دل میں خیال ہوا، یہ بڑے ذہین و فطین آدمی تھے۔ حضرت عمر جو ہیں ایام جاہلیت کے اندر بھی، قبول اسلام سے پہلے بھی عرب کے نمایاں ترین افراد میں شامل تھے اور اشراف عرب کے اندر شمار ہوتا تھا۔ بہت بڑے نصاب تھے اور بہت بڑے سفارتکار تھے۔ عربوں میں جب بھی کوئی نزاع پیدا ہوتا
جب بھی کوئی اختلاف ہوتا دو گھروں کے درمیان، دو افراد کے درمیان، یا دو خاندانوں کے درمیان، یا دو قبیلوں کے درمیان، حتیٰ کہ عرب اور غیر عرب قبیلوں کے درمیان بھی کوئی معاملہ ہوتا، اس کے نپٹانے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا جاتا تھا۔ یہ عرب کے نامور سفارتکار تھے، عرب کے اشراف میں سے تھے، اور ایسے جری اور ایسے بہادر تھے کہ عرب میں ان کی ٹکر کا کوئی اور بندہ نہیں تھا سوائے ابو جہل کے۔ ابو جہل ایک ایسا شخص تھا کہ جو بڑا کڑیل اور بڑا دو ٹوک کلیئر مائنڈ انسان تھا۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم جب کوئی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں کچھ تحفظات ہوتے ہیں، قربانی دینے سے ڈرتے ہیں، مال کے مفادات سامنے آ جاتے ہیں، اولاد کے مفادات سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ دو ہستیاں ایسی تھیں جو بالکل کلیئر کٹ تھیں اور بالکل یکسوئی کے ساتھ جس طرف ہو جاتے پھر اس کے لیے تن من دھن ہر شے قربان کر دینے والے تھے۔ معاذ اللہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صحابہ اکرام میں ایسے نہیں تھے، عرب کے عام معاشرے کی ایام اعلان اسلام سے پہلے کے معاشرے کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کی اسی صفت کا بیان کیا۔ ابو جہل بڑا کٹر کافر ہے، اتنا بڑا کافر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کا ایک فرعون ہوتا ہے اور میرے زمانے کا فرعون ابو جہل ہے، اور یہ ان سب سے زیادہ سخت کافر ہے، اس لیے کہ موسیٰ کا فرعون جو ہے وہ جب غرق ہونے لگا تو وہ کہنے لگا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا، لیکن یہ بدبخت جب مرنے لگا تو اس وقت بھی کہنے لگا کہ میری گردن لمبی کر کے کاٹنا، تاکہ جب تم میری گردن کو نیزے پر چڑھا کر دنیا کو دکھاؤ لوگ میرے سر کو اونچا دیکھیں اور سمجھ لیں کہ کسی سردار کی گردن ہے۔ یہ ایسا بدبخت تھا کہ مرتے ہوئے بھی اس کے دل میں نرمی نہیں آئی، دو ٹوک تھا۔ قرآن مجید کی سورہ علق میں اللہ تعالیٰ نے اس وصف کا بیان کیا ہے، تو مذمتی بات، لیکن اس کی خوبی یہ تھی اس لحاظ سے، اس لیے ایک بہت بڑے عالم یہ کہا کرتے تھے کہ اے ابو جہل، مجھے اپنے دعوی اسلام پر شرم آتی ہے اور تیرے دعوی کفر پر مرنے کا جو جذبہ ہے، مٹنے کا جذبہ ہے، مجھے اس پر رشک آتا ہے۔ ارأیت الذی انہا عبدا اذا صلی، سورہ علق میں اللہ نے بیان فرمایا، ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت روکتا ہے، محبوب بندے کو اس وقت روکتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہوا، ارأیت الذی ینہا، کیا دیکھا اس شخص کو تو نے جو روکتا ہے، عبداً اذا صلی، میرے اس بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا ارأیت ان کان علی الہدی، کیا تو نے دیکھا اگر یہ شخص ایمان لے آتا، ہدایت اختیار کرتا، ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، اور بھلائی کا حکم دیتا۔ یہ آیتیں ابو جہل کے لیے نازل ہوئی ہیں، یعنی یہ وہ عرب کے نمایاں ترین افراد میں سے تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ، ان دو عمروں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، اللہم عز الاسلام بأحدین من عمرین، بأحد من عمرین، اے اللہ دو عمروں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، عمر بن خطاب او عمر بن حشام، یا عمر بن خطاب کے ذریعے یا عمر بن حشام، یہ ابو جہل کا نام ہے جس کو ہمارے ہاں عام لوگ پڑھتے ہیں عمرو، اور وہ بچپن میں کہانیاں پڑھائی جاتی ہیں، عمرو عیار کی کہانیاں بچپن میں ہم بھی پڑھا کرتے تھے، پتہ نہیں تھا یہ جو عمر کے دشمن ہیں، یہ جو وہ شیاطین ہیں اسلام کے نام کے اندر گھسے ہوئے، ان شیطانوں نے عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو بدنام کرنے کے لیے عمر کو عیار کہہ کر ان کی کہانیاں بانٹی ہیں۔ عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پائے کے صحابی ہیں، بڑے پائے کے صحابی ہیں، یہ فاتح مصر ہیں، جیسے سعد بن ابی وقاص فاتح ایران ہیں، عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فاتح مصر ہیں۔ ان کے نام سے وہ کہانیاں، عمر و عیار کی کہانیوں کے نام سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں۔ عمر ہے نام جس کے آگے واو ڈالا ہوتا ہے، عمر اور عمر میں صرف پیش ہی کا فرق ہوتا ہے، اور قدیم عربی زبان میں زیر زبر پیش نہیں لگایا جاتا تھا، تو عمر جب لکھا جاتا تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ عمر ہے یا عمر ہے، تو اس لیے زبر کو ظاہر کرنے کے لیے واو ڈال دیا جاتا تھا، وہ ہے عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمر بن حشام تھا ابو جہل، ہشام کا بیٹا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ، اسلام کو عزت عطا فرما، عمر بن خطاب کے ذریعے یا عمر بن حشام کے ذریعے،
اور ایک اور حدیث میں جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر کہا کہ اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، عمر بن خطاب خاص عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام میں 40ویں نمبر پر ہیں۔ بعض نے کہا کہ مطلقاً 40واں نمبر ہے آپ کا، بعض نے کہا کہ مردوں میں 40واں نمبر ہے۔ قبول اسلام کی بات یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معروف روایت جو آپ کی قبول اسلام کی بتائی جاتی ہے وہ وہی ہے کہ جب آپ کو بتایا گیا جب حضور کے قتل کے ارادے سے یہ جا رہے تھے، نعیم نام کے ایک صاحب جو آپ ہی کے خاندان کے تھے، انہوں نے کہا نعیم بن عبداللہ، بعد نے نعیم کہا ہے، انہوں نے کہا کہ عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فتنہ ہے معاذ اللہ، اس کو مٹانے کے لیے گھر سے نکلا ہوں، ہمیشہ کے لیے اس فتنے کی سرکوبی کر دوں گا۔ ہمارے معاشرے کو اتھل پتھل کر دیا انہوں نے۔ تو کہا کہ عمر اگر یہ بات ہے تو پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور تمہارے بہنوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ عام طور پر یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہ بعد کا واقعہ ہے۔ خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبول اسلام کا بتاتے ہیں کہ قبول اسلام کا اثر میرے دل میں کب ہوا، کب دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں اسلام قبول کروں، یا اسلام کی عظمت میرے دل پر کب چھائی، قرآن کی ہیبت میرے دل پر کب چھائی۔ فرمایا کہ ایک دن میرے دل میں خیال پیدا ہوا، چونکہ یہ بڑے ذہین تھے، بڑے عالم تھے اس زمانے کے، بہت فطین، بڑے سفارتکار تھے، شاعری کی بہت زیادہ پرکھ رکھتے تھے۔ ہمارے زمانے میں اس کو نقاد کہتے ہیں، شعری محاسن، شاعری کے محاسن کو اچھے طریقے سے جاننا، ان کے عیوب اور نقائص اور ان کی کمزوریوں کو جاننے میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ کہا میں نے سوچا کہ سنوں تو صحیح کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کیا ہیں، وہ کیا کلام پیش کرتے ہیں، جو سنتا ہے دیوانہ ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں سحری کے وقت میں صبح منہ اندھیرے بیت اللہ کے پردوں میں چھپ گیا، جہاں مجھے پتہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، تو میں فجر کی نماز سے پہلے منہ اندھیرے وہاں پردوں کے پیچھے چھپ گیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے اور آپ نے سورہ حاقہ کی تلاوت کی، فجر میں سورہ حاقہ کی تلاوت کی، الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ یہ سورت جنہوں نے پڑھی ہے یا جن کو آتی ہے وہ جانتے ہیں کہ اس میں ادبی بلاغت کا زور ہے۔ یہ مکی صورتوں کا خاصہ ہے، مکی صورتوں کے اندر ادب کی بلاغت کی وہ انتہا ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں، بڑے بڑے عقل مند لوگ وہ اپنے سروں کو جھکا لیتے ہیں۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے جب اس صورت کو سنا تو میں لرز گیا، میرا دل ہیبت زدہ ہو گیا، اور میں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو ان کا پتہ ہی نہ چلا، یہ تو بہت بڑے شاعر ہیں، بڑے شاعر ہیں۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حاقہ کی اس آیت پر پہنچے، انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، بے شک یہ عزت والے رسول کا کلام ہے، انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر، کسی شاعر کا یہ کلام نہیں ہے، قلیلا ما تؤمنون، تم لوگ بڑا تھوڑا ایمان لانے والے ہو، بہت تھوڑے لوگ ہو جو ایمان لاتے ہو۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے دل اور لرز گیا، میں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو معاذ اللہ کاہن ہیں، جادوگر ہیں۔ کاہن اس زمانے میں کہا جاتا تھا جو لوگوں کے دلوں کی باتوں کو جان لینے کا دعویٰ کرتے تھے، علم تھا، کہانت اسی کو کہا جاتا تھا۔ تو ابھی میرے دل میں یہ آیا کہ یہ شاعر ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے بلکہ تم ایمان تھوڑے لاتے ہو۔ تو کہتے ہیں کہ میں کانپ گیا، میں نے کہا اچھا یہ شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ کاہن بھی ہیں، یہ کاہن بھی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کے بعد والی صورت پڑھی، وما هو بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، یہ کسی کاہن کا کلام بھی نہیں ہے، تم بہت تھوڑے نصیحت حاصل کرتے ہو۔ فرماتے ہیں کہ میرے دل پہ بڑا اثر ہوا کہ میں نے ادھر دل میں سوچا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دے دیا، پھر میرے دل میں جو خدشہ پیدا ہوا حضور نے اس کا بھی جواب دے دیا۔ کہتے ہیں یہ پہلی ضرب تھی جو میرے دل پر لگی تھی۔ اب میں بھی کانپتا تھا کہ کہیں میں بھی معاذ اللہ بے دین نہ ہو جاؤں، وہ اس کو بے دین ہی کہتے تھے، حضور علیہ السلام کے ساتھیوں کو صابی کہتے تھے، بے دین کہا کرتے تھے۔ بے دین عرب اس کو کہتے تھے جو عربوں سے الگ ہوتے تھے۔ ویسے مفسرین نے کہا ہے کہ صابی کہا جاتا ہے جو ستارہ پرست ہوتے ہیں، ستارہ پرستوں کو صابی کہتے ہیں، لیکن عرب اس کو بے دین کے معنی میں لیتے تھے۔ وہ کہتے تھے معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جو ہیں یہ بے دین ہو گئے، باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ پہلے دل میں میں گھبرا گیا کہ کہیں میں بھی بے دین نہ ہو جاؤں۔ پھر وہ معروف واقعہ پیش آیا
جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے تلوار حائل ہاتھ میں لیے ہوئے چلے، قریش کا مجمع تھا، اور کسی نے کہا کہ بھئی یہ فتنہ بڑھتا جا رہا ہے، کوئی تم میں سے ہے جو اس فتنے کو مٹا ڈالے؟ کوئی نہ اٹھا تو عمر اٹھے اور انہوں نے کہا کہ یہ کام میں سر انجام دوں گا۔ سب نے تحسین کی اور کہا کہ ہاں اس کے اندر یہ خصوصیت ہے، یہ اس فتنے کا استحصال کر سکتا ہے، اس فتنے کا دروازہ بند کر سکتا ہے۔ تو عمر نکلے تلوار لے کر، جا رہے ہیں، نعیم بن عبداللہ آپ کے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، بنو عدی سے ہیں، وہ راستے میں ملے۔ انہوں نے کہا عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ غضب کے آثار ہیں، ہاتھ میں کھلی تلوار ہے۔ کہا کہ آج میں یہ جو عرب میں فتنہ پیدا ہوا اس کو مٹانے کے لیے نکلا ہوں، آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دوں گا اور ہمیشہ کے لیے یہ فتنہ ختم کر دوں گا۔ تو نعیم نے کہا کہ اچھا، اگر اس ارادے سے نکلے ہو تو پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور ان کے شوہر، بہن فاطمہ بنت خطاب، ان کی بہن کا نام تھا فاطمہ، اور ان کے بہنوں سعید بن زید بن نفیل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید بن نفیل قیامت کے دن اکیلے تنہا ایک امت کے طور پر اٹھائے جائیں گے۔ یہ ایام جاہلیت کے اندر بھی حق پر قائم تھے، توحید پر قائم تھے، بت پرستی انہوں نے کبھی نہیں کی تھی۔ ان کے بیٹے سعید ہیں، عمر کے بہنوئی ہیں۔ کہا کہ انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ تو کہتے ہیں کہ اچھا پہلے تو انہی سے نبٹ لوں۔ ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے قرآن مجید کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، اندر سے قرآن مجید پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اتنے پرجوش انداز میں، اتنا غضبناک کھڑکایا کہ گھر والے سمجھ گئے۔ بہن نے جلدی سے وہ قرآن مجید کو لپیٹا اور وہ جو حصہ تھا اور اس کو چھپا دیا اور دروازہ کھولا۔ عمر نے داخل ہوتے ہی زور سے تھپڑ مارا، بہن کے کان کی بالی نیچے گر گئی، خون بہنے لگا، تھپڑوں کی بارش کر دی۔ بہنوئی آگے آئے بچانے کے لیے تو ان کو بھی مارنا شروع کیا، وہ بھی زخموں سے لہو لہان ہو گئے۔ جب ان کا ہوش بہن کا خون دیکھا، ان کا جوش ٹھنڈا ہوا، انہوں نے کہا کیا پڑھ رہی تھی؟ اب وہ سمجھ گئیں کہ بات کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی سن لے، ہم دونوں مسلمان ہو چکے ہیں اور ہم قرآن مجید کے اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو عمر نے کہا کہ مجھے بھی دکھاؤ۔ بہن نے کہا ہم تجھے نہیں دکھائیں گے، تو مشرک ہے، ناپاک آدمی اس کو چھو نہیں سکتا۔ اس میں ضمناً ایک مسئلہ بھی معلوم ہوا ہے، جیسا کہ ہمارے زمانے کے مستشرقین اور مغرب سے جو متاثر لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو قرآن جمع ہی نہیں ہوا تھا، قرآن اول روز سے لکھا جاتا تھا، قرآن اپنے نزول کے وقت سے ہی لکھا جاتا تھا۔ جب بھی قرآن مجید کی کوئی آیتیں نازل ہوتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے والے صحابہ میں سے جو موجود ہوتا، حضور فرماتے کہ آؤ اور یہ آیتیں لکھ دو۔ اور یہ اتنا معروف واقعہ ہے حضرت عمر کے قبول اسلام کا کہ کسی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا۔ اسی میں یہ دلیل مستور ہے، یہ چھپی ہوئی دلیل ہے کہ قرآن مجید اس زمانے میں بھی لکھا جاتا تھا، صحیفہ موجود تھا۔ تو کہا کہ مجھے دکھاؤ، بہن نے کہا نہیں دکھائیں گے۔ انہوں نے کہا پھر مجھے کیا کرنا ہوگا؟ کہا کہ غسل کرو، نہاؤ اور ہاتھوں کو دھو، وہ صاف کر کے پاک کر کے آؤ۔ پھر آئے تو انہوں نے قرآن مجید کا وہ حصہ سامنے کیا، لکھا ہوا تھا، سورہ طٰہٰ کی آیتیں سامنے لکھی ہوئی تھیں۔ طٰہٰ حضور کا نام ہے، ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اے طٰہٰ، ہم نے قرآن آپ پر اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، آپ کو مشقت میں ڈالنے کے لیے تو قرآن نازل نہیں کیا ہم نے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ تذکرۃ لمن یخشیٰ، یہ تو نصیحت ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ انہا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استویٰ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تخفی الثریٰ وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفیٰ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی۔ یہ آیتیں سنی تو کانپ گئے، سیدھی دل پر جا کے لگی۔ اب وہ عمر جو حضور کو معاذ اللہ قتل کے ارادے سے جا رہے تھے، اب وہ اسلام سے گھائل ہو گئے، قرآن مجید کی تاثیر ان کے دل میں اتر گئی اور کہا کہ حضور کی طرف چلے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کیا کرتے تھے۔ زید بن ارقم کا مکان تھا، دار ارقم کہلاتا ہے، وہاں گئے۔ 3 دن پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے تھے، وہ وہاں موجود تھے، اور حضرت حمزہ عرب کے شجاع ترین افراد میں شامل تھے، بہادر ترین افراد میں شامل تھے۔ تو کھڑکی میں سے کسی نے دیکھا اور کہا یا رسول اللہ، عمر آ رہا ہے، ارادے اچھے نہیں لگتے، ہاتھ میں برہنہ تلوار ہے اور وہ چلا آ رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا آنے دو۔ آ کر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، صحابہ اکرام پریشان ہو گئے کہ نہ معلوم کیا معاملہ پیش آ جائے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ عم رسول اللہ، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کو آنے دیجئے،
اگر تو اچھے ارادے سے آیا ہے تو فبیہا، اور اگر برے ارادے سے آئے تو اللہ کی قسم اسی کی تلوار ہوگی، اسی کا سر کاٹ کے رکھ دیں گے۔ دروازہ کھولا گیا، حضور کے قریب آئے، سرکار نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا کہ عمر بتاؤ کیا کہتے ہو، کس لیے آئے ہو؟ تلوار پھینک کر حضور کے قدموں میں جھک گیا اور کہا یا رسول اللہ کلمہ پڑھا دیجئے، میں قبول اسلام کے لیے آیا ہوں۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو مکہ صحابہ اکرام نے زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا اور مکہ کی وادیاں نعرہ تکبیر سے گونج اٹھی۔ پورے عرب کو پتہ لگ گیا، پورے مکہ والوں کو پتہ لگ گیا۔ حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا، اے ہماری ماں، ہمیں یہ بتایا جائے کہ عمر کو فاروق کب کہا گیا؟ حضور نے فاروق کا لقب، فاروق کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل کو فرق کر دینے والا، جدا کر دینے والا، ان کو فاروق کیوں کہا جاتا ہے؟ تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اس کا سبب یہ ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا، اس وقت سے عرب معاشرے کے اندر دلیری کے ساتھ اسلام اور کفر جو ہے یہ جدا ہو گئے۔ قبول اسلام عمر یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کا ذریعہ بن گیا، اور پہلی مرتبہ مسلمانوں نے علی الاعلان بیت اللہ شریف کے اندر نماز پڑھی۔ حدیث شریف کے اندر ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول اسلام کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ فرمایا کیا دین اسلام حق پر نہیں ہے؟ فرمایا کہ اللہ کی قسم دین اسلام پر حق ہے۔ تو فرمایا کہ پھر یہ کیا ہوا کہ ہم سچے ہونے کے باوجود چھپ کر عبادت کریں اور مشرکین شرک پر ہوتے ہوئے بیت اللہ کے اندر عبادت کریں؟ ہم بیت اللہ شریف کے اندر عبادت کریں گے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں مسلمانوں نے پہلی مرتبہ قبول اسلام عمر کے بعد بیت اللہ شریف کے اندر عبادت کی۔ تو فرمایا کہ اس وجہ سے کہ حق اور باطل کو انہوں نے فرق کر دیا، اس لیے ان کو عمر فاروق کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول اسلام کے بعد پھر ہر موقع پر داد شجاعت دی۔ غزوہ بدر میں اتنے مخلص مسلمان، غزوہ بدر کے اندر آپ نے اپنے سگے ماموں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں، 27 علماء تفسیر نے 27 آیتیں بیان کی ہیں احکامات کی ضمن میں، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی موافقت میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ حضرت عمر کی ایک رائے ہوئی، جیسے حرمت شراب کا معاملہ ہے، جیسے مسلمانوں کے پردے کا معاملہ ہے، جنگ بدر کے قیدیوں کا معاملہ ہوا کہ ان سے فدیہ لیا جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر کی رائے ہوئی کہ ان کو قصاص میں ان کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ نے وحی جو نازل فرمائی حضرت عمر کی رائے کی موافقت میں نازل فرمائی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی موافقت میں نازل فرمائی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ 27 سے زیادہ پردے کے احکامات۔ حضرت عمر فاروق کی تجویز تھی یا رسول اللہ امہات المومنین کو فرمائیے یہ چہرے پر پردہ لٹکا لیا کریں، یہ بدبختوں کی نظر نہ پڑے عورتوں کے چہرے پر۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کی حمایت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرما دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر موقع پر اثار میں داد و شجاعت دی، اثار بھی اور میدان جنگ کے اندر داد و شجاعت بھی دی۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، ہر مقام پر آپ شریک ہوئے۔ پھر اسلام کے اندر بہت بڑا فتنہ پیدا ہونے لگا جب مسلمانوں کے اندر خلافت کا جھگڑا ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرما جانے کے بعد سقیفہ بنو ساعدہ کے اندر جو مسلمانوں کی پہلی میٹنگ ہوئی جس میں خلیفہ کا انتخاب کیا جانا تھا، اس میں ایک عظیم فتنہ نمودار ہونے والا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی ہستی ہیں جنہوں نے اس فتنے کو بھانپا اور اس کا سدباب کیا۔ ان کو پتہ چلا، یہ آج بہت سارے لوگ مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں، بہت سارے لوگ جو مسلمان ہی کہلاتے ہیں صحابہ کرام پر زبان طعن کھولتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ نہیں پڑا، جنازہ چھوڑ کر چلے گئے اور سقیفہ بنو ساعدہ میں خلافت کی بابت جھگڑنے لگے۔ دراصل سرکار کی وصال فرما جانے کے بعد مسلمانوں کے اندر ایک امر عظیم پیدا ہو گیا، بہت بڑا معاملہ پیدا ہو گیا کہ خلیفہ کون بنے گا۔ حضور تو دنیا سے تشریف لے گئے، حضور نے پردہ فرما لیا، اب خلیفہ کون بنے گا؟ انصار نے کہا کہ خلافت ہمارا حق ہے۔ انصار نے یہ کلیم کیا کہ ہم نے دین کی مدد کی ہے، ہم انصار ہیں، ہم اسلام کے مددگار ہیں، ہم حضور کے مددگار ہیں، ہمارے ہاں سے اسلام کی اشاعت ہوئی ہے، اسلام کی نشر و اشاعت ہمارے ہاں سے ہوئی ہے، خلافت بھی ہمارے درمیان ہوگی۔ ادھر قریش کا معاملہ تھا،
قریش عرب کا سب سے عزت والا قبیلہ تھا، قریش عرب کے سب سے نامور قبیلہ تھا، اور قریش اپنے سوا کسی کی اطاعت کرنے کو آمادہ نہیں ہوتے، قریش کسی کی اطاعت پر آمادہ نہیں ہوتے۔ یہ قریش کی سرشت میں اللہ نے رکھا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف بھی ہے کہ الائمۃ من القریش، امامت ہمیشہ قریش میں ہوگی۔ یہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ متفق علیہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے۔ 3 فلسفے بہرحال ہم بیان کر چکے ہیں اس کو۔ تو انصار نے جب یہ کہا، حضرت عمر کو پتہ چلا کہ وہاں لوگ جمع ہو گئے ہیں اور وہاں اس بابت فیصلہ کر رہے ہیں، تو خدشہ ہوا کہ کہیں وہ اعلان کر دیں خلافت کا اور قریش اس کا انکار کر دیں اور مسلمانوں کے درمیان تلوار نکل آئے، تو یہ فوراً ادھر کو چھوڑ کر وہاں پہنچے۔ دراصل یہ متمدن دنیا کو پہلا اصول دیا گیا کہ امر خلافت کو، امر حکومت کو ایک پل کے لیے بھی خالی نہیں چھوڑا جاتا۔ اب جدید دنیا نے اسلام کے انہی اصولوں پر عمل کرتے ہوئے آج یہاں پر ترقی کی ہے کہ سارے بنیادی اصول اسلام نے پیش کیے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ ایک امریکی صدر غالباً بل کلنٹن تھا، اس کی آنتوں میں کینسر کا آپریشن تھا، کچھ گھنٹوں کا تھا، غالباً 6 گھنٹوں کا آپریشن تھا۔ آپریشن کا ڈیوریشن تو تھوڑا تھا، لیکن 6 گھنٹوں کے لیے اسے بے ہوشی یا ہوش میں آنے میں درکار تھے۔ 6 گھنٹوں کے لیے بھی انہوں نے خلاف حکومت کو نہیں چھوڑا۔ نائب صدر کا باقاعدہ اس کا اوتھ ہوا، اس کی حلف برداری کی تقریب ہوئی، وہ نائب صدر بنا، قائم مقام صدر بنا، اور اس کا آپریشن ہوا، اور جب وہ ٹھیک ہو گیا، بحال ہو گیا، تو پھر اس نے واپس آ کر اپنا حلف لیا اور اس کو پھر دوبارہ نائب صدر بنایا۔ ایک لمحے کو بھی صدارت کو خالی نہیں چھوڑا گیا۔ یہ تصور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے پیش کروایا۔ ثقیفہ بنو ساعدہ کے اندر حضرت عمر پہنچے، بڑی بحث و تکرار ہوئی، اس کا محل نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث پیش کی کہ مسلمانوں تمہیں یاد نہیں، بے شک تمہاری بڑی فضیلت ہے، حضور نے فرمایا کہ انصار کی محبت ایمان کی علامت ہے، اور انصار سے بغض اسلام اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض ہے، منافقت کی علامت ہے، انصار کی محبت علامت ایمان ہے، بے شک تمہارا یہ شرف ہے۔ لیکن اے مسلمانوں تم یہ بھی تو دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مہاجر تھے، حضور جس جماعت میں وہ جماعت افضل ہے یا وہ جماعت جو جس کے پاس حضور کا ٹھہرے؟ فضیلت تو ساری حضور کی ہے، جہاں حضور ہوں گے، حضور کی نسبت ہوگی، وہاں فضیلت ہے۔ اور پھر تم یہ بھی جانو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ الائمۃ من القریش، امامت قریش میں ہوگی، سردار قریش میں سے ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا تو انصار ایک دم سمجھ گئے اور خاموش ہو گئے۔ تو سب سے پہلے ابو بکر بڑھے اور اٹھے اور حضرت عمر سے کہا کہ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے عمر کو کہا، اور عمر فاروق رضی اللہ سے عمر کے مقام کا اندازہ ہوتا ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے ابو بکر، اللہ کی قسم آپ کے ہوتے ہوئے کوئی اور خلافت کا حقدار نہیں ہو سکتا، بلکہ آپ ہاتھ بڑھائیے اور میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ سب سے پہلے عمر نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بس یہ کہنا تھا کہ لوگ جوق در جوق اٹھے اور خلافت اسلامیہ قائم ہو گئی۔ یوں فتنے اور انتشار کو اول دن سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بچایا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور بہت سارے احسانات ہیں۔ یوم یکم محرم الحرام ان کا یوم شہادت ہے، لوگ ان کو بھول گئے۔ اسلام کے محسن ہیں، قرآن مجید کے جمع کرنے میں انہی کی مشاورت ہے، اور عمل جمع القرآن جو ہے اس کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنفس نفیس شریک تھے۔ حضرت ابو بکر نے قرآن کو جمع کرنے کے کام میں زید بن ثابت کو مقرر کیا، اور ان کا معاون قریش انصاری تھے۔ زید بن ثابت قرآن کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن تھے انصاری، اور قریش کی لغت پر قرآن نازل ہوا ہے۔ یہ جو ہم قرآن پڑھتے ہیں یہ لغت قریش، عربوں کے مختلف قبیلوں کے مختلف زبانوں کے اندر فرق ہے، جیسے اردو زبان لکھنؤ والوں کی الگ ہے، دکن والوں کی الگ ہے، دہلی والوں کی الگ ہے، الگ الگ ہے، جیسے سرائکی مظفر گڑھ کی الگ ہے، بہاولپور کی الگ ہے، رحم یار خان کی الگ ہے، ملتان کی الگ ہے۔ تو ہر زبان جو ہے وہ 20 ماہرین لسانیات یہ کہتے ہیں کہ 20 کلومیٹر کے بعد زبان اپنے لہجے میں تبدیلی لے آتی ہے۔ لاہور کی پنجابی الگ ہے، سیالکوٹ کی الگ ہے، گجرانوالا کی الگ ہے، گجرات کی الگ ہے، الگ الگ ہوتی ہے، لہجے الگ ہو جاتے ہیں۔ تو عربوں میں بھی اسی طریقے سے مختلف لوگوں کی مختلف زبانوں کے اندر تھوڑا تھوڑا لہجوں میں فرق تھا، لیکن جو قرآن نازل ہوا ہے وہ لغت قریش پر نازل ہوا۔ تو لغت قریش کے ماہر کے طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقرر کیا گیا کہ جمع القرآن کے معاملے میں عمر معاون ہوں گے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ براہ راست اس میں شریک تھے۔ پھر آپ نے دنیا میں خلافت کا وہ تصور کیا جس کو آج تک دنیا میں فلاحی ریاست کے طور پر کاپی کیا جاتا ہے۔ چونکہ موضوع بہت بڑا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی وہ عبقری شخصیت ہیں، وہ عبقری ہیں کہ جن کے معاملات میں
جن کی جو انہوں نے حکومت کا نظام قائم فرمایا اس کے کسی ایک پہلو پر گفتگو کریں، ساری زندگی بھی گزار دیں اس کے محاسن پر، تو اس پر گفتگو مکمل نہیں ہو سکتی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب آپ نے خلافت کا یہ حج کرنے کے بعد آئے اور آپ نے 22 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت پھیل چکی تھی، آپ ایک دفعہ لیٹے ہوئے تھے ذی الحج میں ہی، حج سے واپسی پر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ عمر کمزور ہو گیا، اے اللہ عمر کمزور ہو گیا، خلافت کی ذمہ داریاں بہت بڑھ گئیں، تیری مخلوق کا اتنا بوجھ اٹھاتے میں تھک گیا، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے، مجھے اپنے پاس بلا لے، میں تھک گیا۔ یہ دعا کر رہے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کچھ دنوں کے بعد مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا ابو لؤلؤ فیروز، ابو لؤلؤ فیروز نام کا ایک شخص مجوسی تھا، آتش پرست تھا، اور غلام تھا مغیرہ بن شعبہ کا۔ وہ آہنگر بھی تھا، یعنی لوہار کا کام بھی جانتا تھا اس زمانے کا، اور نجار بھی تھا، کارپینٹر بھی تھا، اور بہت سارے کاموں کا جانتا تھا۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے اسے 2 درہم یومیہ پر اپنا مقرر کیا کہ 2 درہم تو مجھے دے گا کما کے، باقی جو بھی کمائے تیرا، 2 درہم تو مجھے دے گا۔ 2 درہم اس کا روزینہ مقرر کیا گیا۔ تو غلام کی جو کمائی ہوتی ہے ویسے تو ساری کی ساری مالک کی ہوتی ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر زیادہ ہو تو پھر مالک اس کے ذمے لگا دیتا ہے کہ اتنے پیسے تو مجھے دے، جو جدید غلامی کی شکل ہمارے عرب ممالک میں آج بھی ہے، کفیل کی صورت میں۔ یہ غلامی کی جدید شکل ہے، دنیا کے کسی مہذب ملک میں یہ نہیں ہوتا۔ یہ عربوں نے اس غلامی کی رسم کو آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے کفیل کے نام سے۔ دبئی میں ارباب کہتے ہیں، عرب میں کفیل کہتے ہیں، لوگوں کو غلام کے کفیل کی اجازت کے بغیر آپ سفر نہیں کر سکتے۔ حالانکہ آپ یورپ چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، وہ نصارہ ہیں، غیر مسلم ہیں، ان کے ہاں یہ آزادی ہے کہ آپ قانونی طریقے سے وہاں داخل ہو جائیں، جو ان کی قانونی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کر دیں، اس کے بعد پورے ملک میں جہاں چاہیں ٹریول کریں، جو چاہیں کاروبار کریں، وہاں آپ آج بھی اپنے نام سے کاروبار نہیں کر سکتے۔ یہ غلامی کی وہ شکل آج بھی انہوں نے قائم رکھی ہوئی ہے، ملوکیت کی وجہ سے، بادشاہت کی وجہ سے، جبر کا وہ ماحول ہے۔ تو 2 درہم اس نے کہا کہ 2 درہم جو ہے وہ میں دیتا ہوں۔ حضرت عمر کے پاس آئے اور کہا کہ جی میرا مالک مجھ پر بڑا ظلم کرتا ہے، مجھ پر بہت بڑا ٹیکس لگائے ہوا ہے۔ کہا کیا؟ کہا کہ 2 درہم مجھ سے روزانہ لیتا ہے۔ کہا تم کام کیا جانتے ہو؟ کہا کہ میں نجار بھی ہوں، اور میں لوہار بھی ہوں، اور بہت سارے کام کرتا ہوں، چکی بنانے کا بڑا ماہر تھا، چکی بناتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ جتنے کام تم جانتے ہو اس طرح کے کاموں میں 2 درہم تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کا پیسہ لینا جائز ہے۔ تو پھر آپ نے اسے فرمائش کی اور کہا کہ اچھا تم چکی بنانے کے ماہر ہو تو ایک چکی مجھے بھی بنا دو، پن چکی، ہوا سے چلنے والی چکی۔ تو اس نے کنائے میں ان کو دھمکی دی، ابو لؤلؤ فیروز نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھمکی دی اور کہا کہ آپ کے لیے تو چکی میں ایسی بناؤں گا جو رہتی دنیا تک لوگوں کو یاد رہے گی، رہتی دنیا تک یاد رہے گی۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی اسلامی سلطنت کے ماہر ہونے کے باوجود، سربراہ ہونے کے باوجود، آپ کے گرد صحابہ اکرام کی جماعت تھی، زیرک اور فراست ایسی تھی، آپ سمجھ گئے۔ آپ نے کہا کہ لوگوں یہ مجھے قتل کی دھمکی دے گیا ہے، مجھے میرے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے، نے فراست کا اندازہ لگائیے۔ تو کہا کہ حضور اسے پکڑ لیجئے، گرفتار کر لیجئے۔ فرمایا کہ میں اس کو اس جرم میں کیسے گرفتار کر لوں جو اس نے ابھی کیا ہی نہیں، صراحتاً دھمکی بھی نہیں ہے کہ ہراسگی کے جرم میں پکڑ لوں، کنائے میں کہا ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے کنائے میں بھی کسی کے خلاف کوئی بات کر دیں آپ کو راتوں رات اٹھا لیا جائے گا۔ یہ ہمارا ماحول ہے، یہ اس اسلامی جمہوریہ پاکستان یا دنیا کے اندر باقی ترقی یافتہ ممالک میں بھی آج آپ بات کریں منٹ میں آپ کو اٹھا لیا جائے گا، غائب کر دیا جائے گا۔ اس نے آپ کو براہ راست قتل کی دھمکی دی تو نہ آپ نے اپنی حفاظت کا بندوبست کیا، نہ باڈی گارڈ لگائے، نہ آپ نے اس کو گرفتار کیا اور کہا کہ میں اس کو ایسے جرم میں کیسے گرفتار کروں جو اس نے کیا ہی نہیں، چھوڑ دیا۔ اس کے بعد پھر ایک دن، یہ 25 یا 26 ذی الحجۃ الحرام کا واقعہ ہے، آپ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مصلی پر کھڑے ہوئے، اس وقت وہ ظالم آپ کی طرف بڑھا اور اس نے آپ پر حملہ کیا اور آپ کے پیٹ میں پے در پے 2 دھاری خنجر سے وار کیے، جس سے آپ کا پیٹ چاک ہو گیا۔ فجر کی نماز سورہ فلق سورہ ناس سے باقی نمازیوں نے ادا کی، آپ کو گھر لایا گیا، آپ کو نبیذ پلائی گئی تو آپ کی پسلیوں کے راستے وہ نکل گئی۔ تو آپ نے کہا کہ بس میرا وقت آ گیا، میرا وقت آ گیا۔ اب لؤلؤ فیروز کو لوگوں نے پکڑا، لوگ پکڑنے کے لیے بھاگے، وہ آگے بھاگا، لوگوں نے چادر ڈالی، جب اس نے دیکھا کہ وہ پکڑا گیا ہے تو اس نے اسی خنجر سے اپنے آپ کو خودکشی کر لیا اور ہلاک کر لیا۔ وہ مردود اور وہ بدبخت وہیں ہلاک ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لایا گیا، آپ کو نبیذ پلائی گئی، نبیذ پسلیوں سے نکل گئی، آپ نے کہا کہ بس مجھے چھوڑ دو۔
میرا آخری وقت آ گیا، اب تم میرے سر کے نیچے سے سرہانہ نکال دو اور میرا چہرہ زمین پر رگڑو۔ یہ کون ہیں؟ یہ عمر ہیں۔ صوفیاء کہتے ہیں اے انسان شرم تو کر، وہ لوگ تھے جن کو رسول اللہ کی زبان سے جنت کی خوشخبری ملی ہے۔ شب معراج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ایک محل دیکھا، زمین پر آ کر بتایا کہ عمر میں نے جنت میں ایک محل دیکھا، سفید موتیوں کا محل۔ میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ تو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام عمر کا محل ہے۔ فرمایا کہ تیرے حیا کی وجہ سے میں اس میں داخل نہیں ہوا۔ عمر رو پڑے اور کہا کہ یا رسول اللہ عمر سے غیرت، عمر کی تو ہر شے آپ پر قربان ہے، آپ چلے جاتے۔ جن کو سرکار نے یہ خوشخبری دی ہے وہ عمر کہتے ہیں کہ میرے رخسار زمین پر رگڑو اور خاک آلود کیا۔ تو بیٹے رو پڑے، گھر والے رو پڑے۔ عبداللہ کہنے لگے کہ ابا جان کیوں روتے ہیں؟ آپ تو وہ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی اور آپ کا محل جنت میں حضور نے ملاحظہ فرمایا ہے، پھر یہ اتنی بے بسی کیوں؟ کہا کہ اللہ کی قسم اگر جب حضور نے فرمایا تھا میں اسی وقت مر گیا ہوتا، مجھے کوئی فکر ہی نہیں تھی، مجھے کوئی اندیشہ نہیں تھا، لیکن سرکار چلے گئے۔ اس کے بعد ہم مملکت کے معاملات میں مشغول ہو گئے۔ اللہ کی قسم اگر عمر سے اگر فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی، فرات کا نام اس لیے لیا کہ عراق کی زمین دلدلی تھی، کہا کہ دلدلی زمین کے اندر بکری کا بچہ کسی پل پر اس کا پیر پھنس گیا اور وہ گر گیا، اللہ کی قسم عمر سے اس کا بھی سوال کیا جائے گا۔ اے بیٹے تم جنت کی بات کرتے ہو، اگر عمر سے حساب لیا گیا، عمر سمجھتا ہے کہ اگر اسے کچھ جنت نہ بھی ملے، جہنم سے بچا لیا جائے، برابر سرابر چھوٹ جائے تو بھی غنیمت ہے۔ اے بیٹے مجھے ارحم الراحمین کے سپرد کرنا، اور ہاں جاؤ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ کے آؤ کہ حضور کا غلام ہوں، حضور کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں، خواہش رکھتا ہوں۔ ام المؤمنین کو جا کر بتایا گیا، رو پڑی اور کہا کہ وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے چھوڑی تھی لیکن میں ایثار کرتی ہوں، اور وہ حضرت عائشہ کا حجرہ تھا۔ یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، یہ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ کا حجرہ ہے۔ فرمایا کہ وہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن میں اپنے اوپر ایثار کرتے ہوئے وہ جگہ حضرت عمر کو دیتی ہوں، ان کو وہاں دفن کر دینا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عادل ہیں، ایسے سب سے بڑھ کر عدل کرنے والے۔ فرمایا کہ میں ابھی زندہ ہوں، ممکن ہے کہ ام المؤمنین نے میرے حیا کی وجہ سے، میری مروت میں، میرے لحاظ میں یہ کہہ دیا ہو، جب میرا انتقال ہو جائے تو پھر جا کر ان سے پوچھنا، اگر پھر بھی وہ اجازت دے دیں، جب میرے کوئی لحاظ اور مروت نہ رہے پھر بھی وہ اجازت دیں تو حضور کے پہلو میں دفن کرنا، لیکن اگر وہ اجازت نہ دیں تو پھر جنت البقیع میں عام مسلمانوں کے درمیان مجھے دفن کر دینا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ام المؤمنین سے پوچھا گیا کہ حضور اماں جی وہ یہ کہہ گئے ہیں، اب آپ اجازت دیتی ہیں، وہ تو دنیا سے چلے گئے۔ تو آپ رو پڑی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ عمر پر رحم فرمائے، ان کو ان کے پہلو میں دفن کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے من جملہ دیگر وصیتوں کے یہ بھی وصیت فرمائی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے برابر تو ابو بکر ہیں، مجھے ابو بکر کے برابر بھی دفن نہ کرنا، ابو بکر کے کندھے کے برابر میرا سر رکھنا، ابو بکر سے نیچے ہی رکھنا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ عمر اپنے آپ کو ابو بکر کے برابر بھی سوچتا ہے۔ یہ آج کے مسلمان ہیں 1400 سال کے بعد جو کہتے ہیں حضور ہم جیسے اور ہم حضور جیسے ہیں۔ ابو بکر نے کہا تھا حضور کے ساتھ دفن کرنا، حضور کے پیر مبارک کے سامنے میرا چہرہ رکھنا، حضور کے قدموں کے سامنے ان کا چہرہ رکھا گیا۔ اور عمر کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کے کندھے کے برابر میرا چہرہ رکھنا، کوئی یہ نہ گمان کرے کہ عمر اپنے آپ کو ابو بکر کے برابر خیال کرتا ہے، ابو بکر جیسا خیال کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا۔ آپ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ مجھے شہادت کی موت دینا لیکن بلد رسول میں دینا، مدینہ طیبہ میں مجھے شہادت کی موت دینا۔ تو صحابہ کرام ان کی دعا پر بڑی حسرت کرتے اور کہتے تھے کہ عمر یہ کیسی دعا کرتے ہیں، مدینہ تو امن کا شہر ہے، یہاں شہادت کیوں کر ہوگی؟ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی وہ دعا یاد تھی جب سرکار اپنے حضرت عمر اور حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان کے ساتھ جبل احد پر تھے۔ جبل احد جھومنے لگا، حضرت عمر نے اس پر حضور نے ایڑی ماری اور کہا کہ اے جبل تو جانتا نہیں، اے احد قرار پکڑ لے، تو جانتا نہیں کہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ ابو بکر صدیق تھے، وہ تو پہلے وفات پا گئے تھے۔ اب عمر کو حضور کی وہ دعا یاد تھی، ان کو یقین تھا کہ اللہ مجھے شہادت عطا کرے گا، بس دعا یہ کرتے تھے کہ اللہ بلد رسول میں ہی مجھے شہادت عطا کرنا۔
تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا پوری ہوئی، حضرت عمر کو مدینہ طیبہ میں اللہ نے مقام شہادت عطا فرمایا اور جوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ دفن ہوئے۔ قیامت تک آپ استقامت کا، عزم کا، ہمت کا، غیرت اسلامی کا آپ استعارہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو غیرت اسلامی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی، اللہ اس کے چند چھینٹے ہمیں بھی نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کچھ نہ کچھ ہمیں توفیق ضرور عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروہ انہ هو الغفور۔